دوستو آج 16 رمضان ہے اور سال کا وہ مبارک جمعہ آ گیا ہے جس کا انتظار لاکھوں پریشان حال لوگ کر رہے تھے۔ اب ذرا غور سے میری بات سنیں۔ منگل کی وہ خونی رات گزر گئی جب آسمان پر چاند کو گرہن لگا تھا۔ بدھ اور جمعرات کے دن بھی بیت گئے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس چاند گرہن کے اصل اثرات اب آپ کی زندگیوں میں کس طرح ظاہر ہونے والے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ گرہن کے بعد جو پہلا جمعہ آتا ہے وہ فیصلے کا دن ہوتا ہے۔ اگر پچھلے 3 دنوں میں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، اگر آپ اپنے گھر سے نحوست کو نہیں دھو سکے، تو آج 16 رمضان کا یہ جمعہ آپ کے لیے آخری موقع ہے۔ آج اللہ کے دربار میں وہ خاص رجسٹر کھلنے والا ہے جس میں یہ لکھا جائے گا کہ اس چاند گرہن کے بعد کس کا نصیب چمکے گا اور کون اگلے کئی ماہ تک تنگی کی زندگی گزارے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 4 وظیفے بتاؤں گا جو اس جمعے کے سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کی تقدیر کا رخ موڑ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے بڑی تحقیق کے بعد اکٹھے کیے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہو رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، تو آج کا یہ جمعہ آپ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے ایک سیکنڈ کو غنیمت جانیے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ایک ایسی ہولناک حقیقت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد وہ 1 منٹ کون سا ہے جب آسمان کے فرشتے زمین پر رزق کی بوریاں لے کر اترتے ہیں؟ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ جو اس 1 منٹ میں خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے گھر سے غربت ایسے غائب ہوتی ہے جیسے اندھیرے سے روشنی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خفیہ غلطی ہے جو 90% لوگ جمعہ کے دن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچ پاتی۔ میں ابھی پہلے وظیفے کے فوراً بعد اس غلطی سے پردہ اٹھاؤں گا تاکہ آپ کی اجرت ضائع نہ ہو۔ اگر آپ نے وہ ایک بات جان لی تو یقین مانے آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا پتھر پر لکیر بن جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ کسی کو رات بھر نیند نہیں آتی کیونکہ کل کے چاند گرہن کے بعد اس کے دل پر ایک بوجھ سا بیٹھ گیا ہے۔ کسی کو ڈر ہے کہ کہیں اس کی نوکری نہ چلی جائے، اور کسی کی آنکھیں اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے رو رو کر خشک ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، 16 رمضان کا یہ جمعہ آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ مایوس نہ ہو۔ وہ جو چاند کو کالا سیاہ کر کے پھر سے روشن کر دیتا ہے، کیا وہ آپ کی زندگی کے اندھیری راتوں کو خوشیوں میں نہیں بدل سکتا؟ آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں ہے، یہ آپ کے دکھوں کا علاج ہے۔ میں جو 4 وظیفے ترتیب وائز بتاؤں گا وہ ایک ایک کر کے آپ کی زندگی کی ان گرہوں کو کھولیں گے جو برسوں سے لگی ہوئی ہیں۔ خاص طور پر وہ چوتھا وظیفہ جو میں ویڈیو کے بالکل آخر میں بتاؤں گا، وہ رزق کا وہ دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ کیا آپ تیار ہیں اس نوری سفر پر میرے ساتھ چلنے کے لیے؟ اور ایک اور راز کی بات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کے غسل اور چاند گرہن کی نحوست کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک ایسی چیز جو آپ کے گھر میں پانی میں شامل ہو جائے تو پورے گھر کی بندش کٹ سکتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے میں ابھی دوسرے وظیفے کے دوران آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کا یہ مبارک جمعہ اور 16 رمضان آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو تو ایک لمحہ بھی ضائع مت کیجیے گا۔ چلیے اب پہلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں جو آپ کی روح اور گھر کی صفائی کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے کامنٹس میں اپنا نام یا اپنی پریشانی لکھ دیں تاکہ ہم سب مل کر آپ کے لیے خاص دعا کر سکیں۔ میرے پیارے دوستو، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول کر میری اس بات پر غور کریں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو 16 رمضان کا جمعہ آپ کی زندگی میں آیا ہے یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہے؟ ابھی پرسوں ہی تو تھا جب آسمان پر چاند کو گرہن لگا تھا اور پوری دنیا پر ایک عجیب سی ہیبت طاری تھی۔ لوگ ڈر رہے تھے، پرندے خاموش ہو گئے تھے اور فضا میں ایک بھاری پن تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس گرہن کے ٹھیک تیسرے دن یہ مبارک جمعہ کیوں رکھا گیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کائنات پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ پاک اس کے فوراً بعد ایک ایسا رحمت کا دروازہ کھولتا ہے جہاں سے ہر گناہ گار اپنی تلافی کر سکے۔ دوستو یہ 16 رمضان کا جمعہ وہی دروازہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں برسوں سے بیماری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اگر آپ کی جیب میں پیسہ آتے ہی پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے نصیب پر کالا جادو کر کے اسے سیاہ تالے لگا دیے ہیں، تو یقین جانیے آج وہ تالے ٹوٹنے والے ہیں۔ میں جو 4 وظیفے آپ کو دوں گا وہ صرف الفاظ نہیں ہیں، وہ اس خونی گرہن کی کاٹ ہیں جو آپ کی زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی خوفناک وارننگ ہے جو میں آپ کو ابھی سے دے دوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد ایک ایسا منحوس لمحہ بھی آتا ہے جب شیطان آخری کوشش کرتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو؟ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے پڑھتے اچانک کسی سے بات کرنے لگتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں اور وہیں ان کا پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ میں ابھی پہلے وظیفے کی تفصیل بتاتے ہوئے آپ کو وہ خاص نشانی بتاؤں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ
کا وظیفہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو وہ نشانی مل گئی تو سمجھ لیں کہ آج شام تک آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ کیا آپ وہ نشانی جاننا چاہتے ہیں؟ دوستو، میں جانتا ہوں کہ اس وقت بہت سے بھائی مصلے پر بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرے لیے تو کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ میرے بھائی، میری بہن، آج کا یہ جمعہ آپ کی اسی سوچ کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ چاند گرہن تو چاند کو لگتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں کو جو محرومی کا گرہن لگا ہوا ہے اسے صرف اللہ کا کلام ہی دور کر سکتا ہے۔ آج 16 رمضان ہے، آدھا رمضان گزر چکا ہے، اب تو تڑپنے کا وقت ہے۔ اگر آج بھی آپ خاموش رہے تو پھر کب پکاریں گے؟ میں آج آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے وجود سے ہر قسم کے وسوسے اور ہر قسم کے ڈر کو نکال باہر کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا آپ کا اللہ کی رحمت پر 100% یقین ہے؟ اگر ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی تقدیر آج ہی بدلنے والی ہے۔ اور ایک اور حیران کن بات، ان 4 وظیفوں میں سے جو چوتھا وظیفہ ہے وہ ایک ایسی خفیہ تسبیح ہے جو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جن کے رزق کے دروازے اللہ نے غیب سے کھولے ہوئے ہیں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس نے 16 رمضان کے اس جمعے کو وہ تسبیح پڑھ لی، اس کے گھر میں پیسہ ایسے آنے لگے گا جیسے بارش برستی۔ میں وہ وظیفہ سب سے آخر میں اس لیے بتاؤں گا کیونکہ اس سے پہلے آپ کے دل کی زمین کو تیار کرنا ضروری ہے جو پہلے 3 وظیفوں سے ہوگی۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وہ گھڑی آ گئی ہے جب ہم نے مل کر اپنے رب کے حضور اپنے دامن پھیلانے ہیں۔ آج 16 رمضان ہے، مغفرت کے دن چل رہے ہیں اور یہ سید الایام یعنی جمعہ کا مبارک دن ہے۔ ذرا تصور کریں، ابھی کل پرسوں کی ہی بات ہے جب آسمان پر چاند کو گرہن لگا تھا، پوری کائنات پر ایک خوف طاری تھا۔ وہ چاند گرہن جس نے ہر ذی روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یا اللہ، اگر کل کی وہ خونی رات تیری ناراضگی کا اشارہ تھی تو آج 16 رمضان کا یہ جمعہ تیری رحمت کا دروازہ ہے۔ اے باری تعالیٰ، وہ گرہن تو چاند کو لگا تھا، لیکن ہماری زندگیوں کو جو محرومی اور تنگی کا گرہن لگا ہوا ہے اسے آج اس جمعے کے صدقے دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ان تمام منحوس لہروں سے بچا لے جو کل کے گرہن کے بعد ہمارے گھروں اور رزق پر اثر ڈال رہی۔ یا اللہ، تیرے سامنے وہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں جو دنیا سے تھک چکے ہیں۔ کوئی بھائی ایسا ہے جو سارا دن دھوپ میں جلتا ہے لیکن شام کو بچوں کے لیے پورا راشن نہیں لا پاتا۔ یا اللہ، اس کی محنت میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مالک ملک، بہت سی مائیں ایسی ہیں جن کی آنکھیں اپنے بیٹوں کی بے روزگاری دیکھ کر سفید ہو چکی۔ مولا، ان کے بیٹوں کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، وہ جو میں نے خفیہ غلطی کا ذکر کیا تھا کہ لوگ تجھ پر شک کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس گناہ سے بچا لے۔ ہمارے دلوں میں اپنا ایسا یقین پیدا کر دے کہ ہمیں کسی بندے کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ جس کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، جس کے گھر میں بیماری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جو ہسپتال کے بستر پر پڑا تیری رحمت کا منتظر ہے، یا اللہ آج 16 رمضان کے اس جمعے کے صدقے ان سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ دوستو، یاد ہے میں نے کہا تھا کہ وہ کون سا 1 منٹ ہے جب دعا رد نہیں ہوتی؟ یا اللہ، وہ گھڑی جو تو نے جمعہ کے دن چھپا کر رکھی ہے، ہمیں اس گھڑی میں تیری یاد نصیب فرما۔ وہ جو میں نے غسل والی چیز کا ذکر کیا تھا کہ جو پانی میں ڈالنے سے بندش کٹ جاتی ہے، یا اللہ ہمارے ایمان کو اس پانی کی طرح پاک کر دے جو ہر گندگی کو دھو ڈالتا ہے۔ میرے مولا، آج جو بھی کامنٹس میں اپنی حاجت لکھ رہا ہے، جو بھی آمین کہہ رہا ہے، اس کے نصیب کا ستارہ چمکا دے۔ چاند کی وہ نحوست جو 40 دن کا میں نے ذکر کیا تھا، اسے آج اس جمعے کی نوری بارش میں بہا دے۔ اے عرش بری کے مالک، آدھا رمضان گزر گیا، ہم خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ اگر آج بھی تو نے ہمیں نہ نوازا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات دے اور ہمیں اس چاند کی طرح روشن کر دے جو گرہن کے بعد دوبارہ چمکتا ہے۔ دوستو، آپ کے دل میں جو بھی مراد ہے اس وقت اللہ سے مانگ لیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر رزق بانٹ رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعا قبول و منظور فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو، دعا کے بعد اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے والا ہوں جو جمعہ کے دن کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کے وجود سے ہر قسم کے ڈر اور ہر قسم کی بندش کو ایسے جلا دے گا جیسے آگ لکڑی کو جلاتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس وظیفے کی ایک خاص تعداد ہے جو 16 رمضان کے اس جمعے کے لیے ایک کوڈ کی طرح ہے۔ اگر آپ نے وہ تعداد مس کر دی تو وہ اثر نہیں ہوگا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ کیا آپ تیار ہیں اس پہلے نوری وظیفے کو نوٹ کرنے کے لیے؟ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جب چاند سیاہ ہوتا ہے تو زمین پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، لوگوں کے کام رک جاتے ہیں اور گھروں میں بے سکونی پھیلتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس گرہن کی کاٹ کے لیے سب سے بڑی طاقت وہ کلمہ ہے جسے پڑھنے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
آج کے اس مبارک جمعے کو ہم اس کلمے کے ذریعے اپنے گھروں اور اپنے نصیب کی وہ نوری صفائی کریں گے جو ہر قسم کی نحوست کو جڑ سے اکھاڑ دے گی۔ دوستو، ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہر کام غیب سے بن جائے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں رزق کی تنگی ہے یا بیماری نے پیچھا کر رکھا ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس کی زبان پر وہ کلمہ ہو جس کے لیے عرش کے پائے بھی ہل جاتے ہیں، کیا اس کا رزق کبھی رک سکتا ہے؟ جب آپ اس جمعے کو یہ پہلا وظیفہ شروع کریں گے تو آپ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوں گے، بلکہ آپ اپنی روح کا تعلق براہ راست اس خالق سے جوڑ رہے ہوں گے جس نے چاند اور سورج کو بنایا ہے۔ یہ کلمہ آپ کے وجود سے اس خونی گرہن کے تمام زہریلے اثرات کو ایسے نکال دے گا جیسے تپتی دھوپ میں برف پگھلتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کی ترقی کا راستہ روک دیا ہے تو آج یہ کلمہ پڑھ کر دیکھیں، ہر رکاوٹ ریت کی دیوار ثابت ہو۔ دوستو، یاد ہے میں نے شروع میں اس خفیہ غلطی کا ذکر کیا تھا جو اکثر لوگ جمعہ کے دن کرتے ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ ہم وظیفہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان موبائل فون یا دنیاوی باتوں میں ہوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب آپ یہ پہلا وظیفہ شروع کریں تو آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جو میری بگڑی بنا سکے۔ وہ جو 12 بجے والی خفیہ گھڑی ہے، اس وقت اگر آپ کی زبان اس کلمے سے تر ہوگی تو زمین کے فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہی وہ وقت ہے جب گرہن کے بعد کی تمام کالی لہریں آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کے گھر میں بھی وہ برکت داخل ہو جس کا وعدہ اللہ نے اپنے ماننے والوں سے کیا ہے؟ دوستو، اس وظیفے کا اصل معجزہ تب ظاہر ہوتا ہے جب اسے ایک ایسی خاص تعداد میں پڑھا جائے جو شیطان کے ہر حملے کو ناکام بنا دیتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں پر فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے بھائی، فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ اس تعداد کی شرط پوری کرتے ہیں جو خاص طور پر 16 رمضان کے اس دوسرے جمعے کے لیے رکھی گئی ہے۔ میں ابھی اس عظیم الشان تعداد کا اعلان کرنے والا ہوں جسے سن کر شاید آپ کو تھوڑی محنت تو لگے گی لیکن اس کا پھل آپ کی نسلیں کھائیں گی انشاءاللہ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اس پہلے شاہی وظیفے کی وہ تعداد بتاؤں جو آپ نے 16 رمضان جمعہ کے اس پورے دن میں مکمل کرنی ہے۔ آج کے اس مبارک دن میں آپ نے پوری توجہ اور سچی توبہ کے ساتھ 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح مکمل کرنی ہے۔ جی ہاں، پورے 2000 بار۔ لیکن گھبرائیے مت، یہ تعداد آپ کی زندگی کی ہر تنگی کا علاج ہے۔ آپ اسے ایک بار بیٹھ کر پڑھیں یا پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل کریں، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے 2000 کی یہ گنتی پوری ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے آپ کی زندگی آگے بڑھے گی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور آپ کے گھر کی فضا بدل رہی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو آپ کے نصیب کی ہر بندش کو جلا کر راکھ کر دے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا پہلا اور سب سے طاقتور عمل۔ ابھی 3 وظیفے باقی ہیں اور یاد رکھیے کہ دوسرا وظیفہ وہ ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ٹکتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج 2000 بار یہ کلمہ پڑھنے کی نیت کر لی ہے تو ابھی کامنٹس میں لا الہ الا اللہ لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اپنے رب سے وفاداری کا عہد کر لیا ہے۔ اب چلیے دوسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کے رزق میں وہ کشادگی لائے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ پہلے وظیفے کے بعد اب ہم اس دوسرے عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے میں قبولیت کی مہر کہتا ہوں۔ آج 16 رمضان کا جمعہ ہے، وہ دن جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ابھی کل پرسوں جب چاند کو گرہن لگا تھا کائنات اداس تھی اور آج جمعہ کی یہ نورانی دوپہر آپ کو پکار رہی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب زمین پر گرہن کی وجہ سے بلائیں اترتی ہیں تو ان بلاؤں کا سب سے بڑا توڑ درود پاک ہے، اور درود بھی وہ جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم۔ یہ وہ درود پاک ہے جو سیدھا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آج اس جمعے کو آپ کا ذکر بھی وہاں ہو؟ دوستو، ہم پریشان ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں یا رزق میں وہ پہلی جیسی کشادگی نہیں رہی۔ دوستو، کبھی اس بات پر غور کیا کہ جس گھر میں درود ابراہیمی کی گونج ہوتی ہے وہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں؟ 16 رمضان کا یہ جمعہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے گھر کی اس پرانی بندش کو کاٹ دیں جو چاند گرہن کے بعد سے شاید آپ کو مزید تنگ کر رہی۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، آپ کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے۔ جس کے سر پر 10 رحمتوں کا سایہ ہو جائے، کیا اس کا کوئی دشمن یا کوئی جادو اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں کو ایسے سلجھا دے گا جیسے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ دوستو، یاد ہے میں نے شروع میں اس 1 منٹ کا ذکر کیا تھا جب دعا رد نہیں ہوتی، اور وہ خفیہ غلطی جو لوگ جمعہ کو کرتے ہیں، وہ غلطی یہی ہے کہ لوگ سب کچھ مانگتے ہیں لیکن اس ہستی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھول جاتے ہیں جن کے صدقے یہ کائنات بنے۔ آج آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اس کی دعا عرش پر پہنچنے سے پہلے ہی قبول کر لی جاتی ہے۔ وہ جو غسل والی خاص چیز میں نے بتائی تھی اس کا اثر بھی تب ہی ہوگا جب آپ کا دل درود کی خوشبو سے مہک رہا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں اس جمعے کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، اس وظیفے کی ایک ایسی مخصوص تعداد ہے جو 16 رمضان کے اس دوسرے جمعے کے لیے روح کا درجہ رکھتی۔ بہت سے لوگ درود پڑھتے ہیں لیکن اس خاص گنتی تک نہیں پہنچ پاتے جہاں سے معجزات شروع ہوتے ہیں۔ میں ابھی اس درود ابراہیمی کے وہ مبارک تعداد بتانے والا ہوں جو آپ نے آج ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ تعداد پوری کر لی تو یقین مانیں آپ کے گھر میں خوشیوں کی وہ بارش ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ کیا آپ وہ تعداد جاننا چاہتے ہیں؟ دوستو اب بہت توجہ سے نوٹ فرما لیں کیونکہ اب میں اس دوسرے عظیم الشان وظیفے کی تعداد بتانے جا رہا ہوں۔ آج 16 رمضان جمعہ کے اس بابرکت دن میں آپ نے پورے ادب اور وضو کے ساتھ 100 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کرنا ہے۔ جی ہاں، پورے 100 بار 100 ٹائمز آپ نے اسے تسبیح پر گن کر پڑھنا ہے، اور ہر بار جب آپ کہیں اللہم صلی علی محمد تو یہ تصور کریں کہ آپ کے تمام پریشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حل ہو رہی۔ 100 کی یہ تعداد جب آپ پوری کریں گے تو آپ کے چہرے پر وہ نور اور دل میں وہ اطمینان آئے گا جو آپ نے برسوں سے محسوس نہیں کیا ہوگا۔ یہ وہ تعداد ہے جو آپ کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دوستو یہ تھا ہمارا دوسرا وظیفہ، ابھی 2 مزید وظائف باقی ہیں، اور یاد رکھیے کہ تیسرا وظیفہ وہ ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دشمن بہت زیادہ ہیں یا جنہیں نظر بد کا ڈر رہتا ہے۔ اگر آپ نے 100 بار درود ابراہیمی پڑھنے کی نیت کر لی ہے تو ابھی کامنٹس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا نام بھی آج مدینے کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے۔ اب چلیے تیسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی حفاظت کا مضبوط گلہ ثابت ہو۔ اب ہم اس تیسرے عمل کی طرف آ چکے ہیں جو آپ کی پچھلی تمام زندگی کی محرومیوں کو دھو ڈالے گا۔ آج 16 رمضان کا جمعہ ہے، آدھا رمضان رخصت ہو رہا ہے، اور ابھی کل پرسوں وہ جب خونی چاند گرہن گزرا ہے جس نے فضاؤں میں ایک بھاری پن پیدا کر دیا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پر گرہن لگتا ہے تو یہ دراصل انسانوں کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ اگر آپ سے پچھلے دنوں میں کوئی غلطی ہوئی، اگر آپ کے گھر میں اس گرہن کے بعد سے تلخیاں بڑھ گئی ہیں تو اس کا سب سے بڑا علاج استغفار ہے۔ وہ کلمہ ہے استغفر اللہ۔ آج اس مبارک جمعے کو ہم اس کلمے کے ذریعے اللہ کو منائیں گے، کیونکہ جب اللہ مان جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز آپ کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ دوستو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں سکون ہو؟ ہم روتے ہیں کہ کاروبار ٹھپ ہے، رزق میں برکت نہیں ہے یا قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ دوستو قرآن گواہی دیتا ہے کہ جو استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ آج کا یہ جمعہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی وہ دیوار گرا دیں جو آپ کی دعاؤں کے سامنے کھڑی ہے۔ جب آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، اب میری تنگی کو خوشحالی میں بدل دے۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر سے اس خونی گرہن کی ہر نحوست کو ایسے ختم کر دے گا جیسے سورج کی پہلی کرن اندھیرے کو ختم کرتی۔ دوستو یاد ہے میں نے شروع میں اس 1 منٹ کا ذکر کیا تھا جب مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اور وہ خفیہ غلطی جو لوگ جمعہ کو کرتے ہیں وہ غلطی یہی ہے کہ لوگ سب کچھ مانگتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بھول جاتے ہیں۔ آج آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو شخص سچے دل سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے وہ بند دروازے کھول دیتا ہے جو برسوں سے بند تھے۔ وہ جو غسل والی خاص چیز میں نے بتائی تھی اس کا اصل جادو بھی تب ہی چلے گا جب آپ کا دل استغفار سے پاک ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں آج اپنی تقدیر کی نئی کہانی لکھنے کے لیے؟ لیکن ایک بات بہت توجہ سے سن لیں، استغفار تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن اس کا اثر تبھی ہوتا ہے جب اسے ایک خاص تعداد میں پڑھا جائے۔ وہ تعداد جو 16 رمضان کے اس دوسرے جمعے کے لیے ایک روحانی کوڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت سے لوگ 10 یا 20 بار پڑھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جہاں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ میں ابھی اس استغفار کی وہ جادوئی تعداد آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ نے آج سورج ڈوبنے سے پہلے پوری کرنی ہے۔ کیا آپ وہ تعداد جاننا چاہتے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اس تیسرے عظیم الشان وظیفے کی تعداد بتاؤں جو آپ نے 16 رمضان جمعہ کے اس مبارک دن میں مکمل کرنی ہے۔ آج کے اس دن میں پوری عاجزی اور ندامت کے ساتھ آپ نے پورے 313 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح مکمل کرنی ہے۔ جی ہاں، پورے 313 بار۔
یہ 313 کی تعداد وہ ہے جس نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح دلائی تھی۔ جب آپ 313 بار استغفار کریں گے تو اللہ کی غیبی مدد آپ کے گھر میں ایسے داخل ہوگی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ اسے تسبیح پر گن کر پڑھیں اور ہر دانے پر یہ محسوس کریں کہ آپ کا ایک ایک دکھ اور ایک ایک گناہ جھڑ رہا ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو آپ کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دوستو یہ تھا ہمارا تیسرا وظیفہ۔ ابھی ایک اور یعنی چوتھا وہ آخری وظیفہ باقی ہے جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے، جسے میں دولت کا بادشاہ کہتا ہوں۔ اگر آپ نے 313 بار استغفار پڑھنے کی نیت کر لی ہے تو ابھی کامنٹس میں استغفر اللہ لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اپنی زندگی کی صفائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ اب تیار ہو جائیے اس چوتھے اور آخری معجزاتی وظیفے کے لیے جو آپ کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو 16 رمضان کی آخری بڑی گھڑی آ چکی ہے۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس کا آپ کو پوری ویڈیو میں انتظار تھا، وہ چوتھا وظیفہ جسے میں رزق کا خزانہ کہتا ہوں۔ 16 رمضان جمعہ کی یہ رات اور عشاء کے بعد کا وہ سکون، یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے دولت اور برکت کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں۔ اگر پچھلے 3 دنوں میں یعنی چاند گرہن کے بعد سے آپ کو لگا کہ آپ کا نصیب سو گیا ہے تو یہ آخری وظیفہ آپ کے لیے فتح کی نوید ہے۔ یہ عمل سورہ اخلاص کا ہے، وہ سورت جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے اور جسے پڑھنے والے کے لیے اللہ خود کفیل ہو جاتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام باتوں کا جواب دے دوں جن کا وعدہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ دوستو پہلا سوال یہ تھا وہ 1 منٹ کون سا ہے جب دعا رد نہیں ہوتی؟ ناظرین وہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا آخری وقت ہے جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا وہ غسل والی خاص چیز کیا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کے پانی میں اگر آپ تھوڑا سا عرق گلاب یا نمک ڈال کر غسل کریں تو چاند گرہن کی تمام نحوست اور بدن کی بندش کٹ جاتی ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا وہ خفیہ غلطی کیا ہے؟ تو دوستو وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ وظیفہ تو پڑھتے ہیں لیکن بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے بسم اللہ کے بغیر کوئی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اور چوتھا سوال یہ تھا وظیفہ قبول ہونے کی خاص نشانی کیا ہے؟ تو دوستو جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں اور آپ کے دل میں اچانک ایک ٹھنڈک اور سکون محسوس ہو یا آپ کی آنکھ سے بے اختیار آنسو نکل آئیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کا کام عرش پر ہو چکا ہے۔ دوستو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں نوٹوں کی ریل پیل ہو؟ 16 رمضان کی یہ جمعہ کی رات آپ کو وہ دولت کی چابی دینے والی ہے۔ اگر آپ کے سر پر قرض کا ہمالیہ کھڑا ہے یا کاروبار میں دشمنوں نے رکاوٹیں ڈال دی ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والے کو اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ منگل کی وہ خونی رات آپ کے نصیب پر جو کالی لکیریں کھینچ کر گئی تھی، آج کا یہ عمل ان لکیروں کو مٹا کر وہاں سونے کے حروف سے آپ کا رزق لکھ دے گا انشاءاللہ۔ اب میں اس وظیفے کی وہ تعداد اور مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھیں خوشی سے بھر جائیں گی، لیکن یاد رکھیے یہ عمل صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد جب آپ تراویح مکمل کر لیں تبھی آپ نے کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں آپ نے کرنا۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے؟ اب بہت توجہ سے اس کی تعداد نوٹ فرما لیں۔ عشاء کی نماز اور تراویح ادا کرنے کے بعد سکون سے اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ اخلاص 41 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ یہ 41 بار کی تعداد وہ تعداد ہے جو بڑی سے بڑی بندش کو جڑ سے کاٹ دیتی۔ جب آپ 41 مرتبہ قل هو اللہ احد مکمل کریں گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے رزق کے لیے دعا کرے گا۔ یہ وہ تعداد ہے جو آپ کی دعا کی قبولیت پر مہر لگا دے گی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو وہ 4 وظائف بتا دیے ہیں جو 16 رمضان جمعہ کے دن آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ چاند گرہن کے سائے اب ختم ہو چکے، اب صرف اللہ کی رحمت باقی۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ آج یہ چاروں کام مکمل کریں گے تو ابھی کامنٹس میں یا اللہ میری جھولی بھر دے لکھیں اور اس ویڈیو کو کم از کم 5 لوگوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں، کیونکہ جمعہ کے دن نیکی پھیلانا بھی ایک بڑا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ